الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى في موضع آخر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگوں اور دوستو، کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین شکل پر انسان کو بنایا۔ جناتوں کو بھی اللہ نے بنایا، فرشتوں کو بھی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن ساری مخلوقات میں سب سے بہترین احسن، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، احسن بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو اپنی اصلی حالت پر جو بنایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی پوزیشن میں، اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ باقی اس کے علاوہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو اور فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جون سی شکل میں وہ بدلنا چاہے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، جانوروں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے کہ جنات سانپ کی شکل میں آ گیا، تو یہ ان کو سیرت اور شکل بدلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی۔ ان کی اصلی حالت اور اصلی طاقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو غش کھا کے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت حضرت جبریل کی اصل حالت کو دیکھ کر اگر بے ہوش ہو کر گر جائے تو پھر ہمارا تمہارا تو کہنا ہی کیا۔ طالب علموں کو جب یہ مسئلہ ہم سمجھاتے ہیں تو ان میں بتاتے ہیں کہ اگر کبھی رات کو ایک دم دروازہ کھلا اور ایک دم جنات آ گیا تو کیا حال ہوگا؟ حالانکہ وہ تو جنات ہے۔ خیر بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکل صورت سب الگ بنایا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو 360 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، ان میں ایک پر صرف لیلۃ القدر میں کھلتے ہیں، اور اس میں طاقت کتنی؟ جارڈن کے علاقے میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم رہتی تھی، وہ برائی کے کام کرنے میں بہت آگے نکل گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اپنے ایک پر میں زمین کو اٹھایا، اور اٹھا کر اتنے اونچے لے گئے کہ فرشتوں تک کو تسبیحات کی آواز سنائی دینے لگی، اور وہیں سے الٹا کر کے پوری بستی کو ختم کر دیا۔ بہرحال انسان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جیسا منہ، ہمارا جیسا ہاتھ، ایسا ہی قریب قریب ویسا ہی ہوگا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ طریقے پر بنایا، جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ طریقے پر بنایا، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، حسین بنایا، مناسب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے ابھی جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس میں ایک دوسری بات کی طرف بھی رہنمائی فرمائی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا آسمانوں کو، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْجِبَالِ، پہاڑوں کو، زمینوں کو، کہ دیکھو اگر تم چاہیں تو تم کو ہم بہت بڑی ذمہ داری سپرد کر سکتے ہیں، اور اگر اس ذمہ داری کو تم ادا کرو گے تو یہ فائدے ہوں گے، یہ فائدے ہوں گے، یہ انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا، یہ انعام ہوگا، اور اگر کوتاہی ہوئی تو پھر یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں کو بھی کہا، آسمان نے کہا کہ یہ ذمہ داری برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ در سمندر فوائد بے شمارس، سمندر میں بہت سارے فائدے ہیں، موتی بھی ملتے ہیں اور عنبر بھی نکلتا ہے، اور بہت سارے فائدے سمندر میں ملتے ہیں۔ در سمندر فوائد بے شمارس ولیکن سلامتی خواہی برکنارس، سلامت رہنا چاہو تو زمین پر ہی رہو، سمندر میں اترنے کی کوشش مت کرو۔ تو اسی طریقے سے آسمان نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ تیری یہ ذمہ داری ہمارے برداشت کرنے سے باہر ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کیجیے۔ پہاڑوں کو کہا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، زمینوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پوچھا کہ تمہاری کیا رائے؟ ایک ذمہ داری ہم تمہیں سپرد کرنا چاہتے ہیں، ایک امانت ہمیں تمہیں سپرد کرنا چاہتے ہیں، اس امانت کو تم اٹھاؤ تو بہت ہی بڑی فضیلت ہوگی، ساری مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ تمہارا، نمبر 1 تمہارا، اور تمہارے لیے پھر یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، اور یہ زندگی بھر ہمیشہ آرام سے رہو گے، کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اور اگر ذمہ داری کو اٹھانے میں کوتاہی کی تو پھر یہ سزا، یہ سزا، یہ سزا، یہ سزا، یہ سزا ساری بتا دی۔ بزرگوں اور دوستوں، آسمان نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ،
انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم تمہیں یہ ذمہ داری سپرد کر کے تم کو بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں، تو انسان نے فوراً قبول کر لیا، ٹھیک ہے آپ سپرد کیجئے، ہم نمٹائیں گے، ہم اس کو پورا کریں گے، اور آپ کی محبت، آپ کی معرفت، آپ کا قرب، آپ کی نزدیکی ہم حاصل کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منظور کر لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں صلاحیت پیدا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو دماغ دیا، عقل دی، اور عقل میں ایسی طاقت دی کہ غور اور فکر کر کے فائدے کی چیز، نقصان کی چیز سمجھنا، یہ سارا ان کے لیے آسان کر دیا۔ کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، وہ سارا انسان سمجھ سکتا ہے، انسانی جب معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ تو گائے اور بھینس کو بھی دیا ہے، جانوروں کو بھی دیا ہے، لیکن اس دماغ میں اتنی صلاحیت رکھی کہ جس کے ذریعے سے اس کو اتنا پتہ چل جائے کہ میرے زندگی گزارنے کے لیے کیا مفید ہے، کیا نقصان دہ، کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے اور کس سے نہیں بچنا چاہیے، بس اس سے زیادہ ان کے دماغوں میں کچھ نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا، اس میں سوچنے کی، سمجھنے کی، صغرا اور کبرا کو ملا کر دوسرا ایک نتیجہ نکالنے کی ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو احکام کا مکلف قرار دیا۔ ہمارے سامنے ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ کھائیں گے تو یہ ہوگا، یہ پئیں گے تو یہ ہوگا، اور اس طریقے سے عمل کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس طریقے سے یہ کریں گے تو یہ نقصان ہوگا۔ آدمی اچھی طریقے اس کو غور فکر کر کے سوچ سکتا ہے، جان کر سکتا ہے۔ اب جو کرے گا وہ اپنے سوچ سے کرے گا، اب جو بچے گا تو اپنے سوچ کے ذریعے سے وہ بچے گا۔ اسی کو دماغ کہا جاتا ہے، اسی کو عقل کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف قرار دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، ساری مخلوقات میں دوسری ساری مخلوقاتوں کو ہمارے تابع قرار دے دیا۔ سورج ہمارے فائدے کے لیے، چاند ہمارے فائدے کے لیے، ہوا ہمارے فائدے کے لیے، اور آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ انسان کے کام کے لیے، فائدے کے لیے انسان کے ہاتھ کے نیچے ان تمام چیزوں کو رکھا، اور انسان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا کہ میرا حکم کو مانو، میری باتوں کو مانو، اور میری باتوں کے اوپر عمل کرو۔ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت۔ اب اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اس نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، نعمتوں کو حاصل کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو راحت اور عافیت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حالت میں سے کس حالت کے اوپر اٹھا کر رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آج بھی اگر شریعت کے احکامات کے اوپر ہم عمل کرتے ہو جائے، قرآن بھی وہی، چیزیں بھی وہی، اگر آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرح مکمل اخلاص کے ساتھ اور کمال کے ساتھ اگر اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں تو یہ سارے جو ہمارے دشمن ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے تحت میں آ جائیں گے۔ خیر، بہرحال بات چل رہی تھی اس بات کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا، ویسے ہی نہیں بلکہ خود انسان نے پسند کیا کہ میں ساری ذمہ داری کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر احکامات نازل کیے، قرآن نازل کیا، توریت نازل کی، زبور نازل کی، فرشتے بھیجے اور فرشتوں کے ذریعے سے بچایا۔
کہ یہ چیز تمہارے لیے مفید ہے اور یہ چیز تمہارے لیے مضر ہے، اور اگر اس کے اوپر عمل کرو گے تو جنت کی نعمتیں ہیں، اور جنت میں نعمتیں بھی کتنی اور کیسی، مالا عین رات، جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، مالا عین رات ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی بھی نہیں اور کسی کے دل پر خطرہ بھی نہیں گزرا، اتنی عمدہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جنت کی ہر نعمتوں کے متعلق کوئی اس کی خوبی، اس کی کوئی بھلائی، اس کی چیز بتا نہیں سکتا۔ حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے ذریعے سے ایک قصہ سنا تھا، اس سے ذرا سی جھلک معلوم ہوگی جنت کی نعمت کی۔ 1857 میں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولانا پیر ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سب علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی تھی ہندوستان میں۔ یہ بھی ایک مستقلاً بات ہے کہ ہندوستان میں آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانی دی۔ سب سے پہلی قربانی انہوں نے دی، اور آج جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے وہ تو انگریز کے ساتھ تھی، انہوں نے آزادی میں کچھ نہیں کیا۔ خیر بہرحال ایک دوسری بحث ہے۔ تو اس وقت شاملی میں انگریز کے ساتھ ان کا جہاد ہوا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امیر بنایا گیا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت پیر ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس زمانے کے دوسرے اکابرین مشائخ تھے، وہ سارے کے سارے بندوق لے کر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، اور بہت زبردست لڑائی ہوئی، کامیابی بھی ہوئی۔ 1857 جس کو بڑوا کہتے ہیں، وہ حالانکہ بڑوا نہیں تھا، وہ آزادی کی لڑائی تھی۔ وہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور جو آج مدرسہ ہے، اور یہ جن کے نام پر ہے، وہ مولانا کا نام تھا مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ وہاں کے محتمیم تھے، وہاں کے شیخ الحدیث تھے۔ دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی تھے، اور سہارنپور میں مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بہت ہی اونچے درجے کے، بہت ہی بزرگ، بہت عجیب عجیب ان کے بھی قصے ہیں۔ خیر اس وقت جو میں قصہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ اب دیکھیں کہ مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس طریقے سے وہ ہونٹ کو چبایا کرتے تھے۔ بعض آدمیوں کو عادت ہوتی ہے، نہیں کسی کو کچھ عادت ہوتی ہے، کسی کو کچھ عادت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ اس طریقے سے ہونٹ چبایا کرتے تھے۔ کسی نے اولاً تو کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن کسی نے ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں ہونٹ کیوں چباتے ہیں، ہونٹ کیوں چوستے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے پہلے تو ٹالا، اور پہلے ٹالنے کے بعد جب انہوں نے سمجھا کہ اب یہ بغیر بتائے مانے گا نہیں، تو کہا کہ دیکھو اصل میں 1857 کا جب جہاد ہوا تھا، اس جہاد میں حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا حاجی امداد اللہ مہر کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوا تھا۔ گولی لگی، یہ بھی عجیب قصے ہیں، پتہ نہیں آپ حضرات نے سنا ہے کہ نہیں۔ پیر ضامن شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ اور گولی لگی اور وہ تو گرے، اور گرے تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے گود میں لے لیا، اور لے کر اسی حالت میں، قریب میں مسجد میں تھے، وہاں مسجد کے قریب میں لے جا کر ان کو رکھا، اور کیا ہے وہ یاسین وغیرہ پڑھنے لگے، ان کا شہادت ہو گئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک گولی لگی تو سر میں لگی تو وہ بیٹھ گئے، پتہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری گولی آئی اور دوسری گولی لگی اسی جگہ پر لگی جہاں وہ لگی تھی، اور وہ پہلی گولی کو بھی لے کر نکل گئی اور دوسری گولی کو بھی لے کر نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دے دی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے، انہوں نے اس طریقے سے مجاہدے کیے اور اس طریقے سے محنت کر کے ایمان اور اسلام کو بچایا ہے۔ خیر، مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے موقع پر گولی لگی اور میں گر گیا تو ایک حسین اور جمیل دوشیزہ لڑکی ہاتھ میں ایک پیالہ لے کر آئی اور وہ پیالہ میرے منہ کے ساتھ یہاں پر لگایا، ابھی پلایا نہیں، ابھی صرف پیالہ لگا، یہ اتنے میں ایک دوسری آئی اور کہا نہیں نہیں ان کا بھی وقت نہیں آیا ہے، واپس چلو کر کے اس کو واپس لے گئی۔ کہا کہ وہ پیالہ میرے جو ہونٹ پر لگا ہے اس کی لذت آج تک میں محسوس کر رہا ہوں، اس وجہ سے میں چبا رہا ہوں۔ اب جنت کی نعمتوں کا اندازہ کرو کیا ہوگی۔ گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو دیکھا اور لینے کی کوشش کی۔ بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک میں فرمایا کہ ما لا عین رات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت بنا رکھی ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھی نہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے آنکھوں سے تو دیکھا نہیں ہوتا لیکن کانوں سے سنا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نیو یارک کو نہیں دیکھا، دوسرے شہروں کو نہیں دیکھا، لیکن لوگوں سے زبانی تو سنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جنت کی نعمتیں اگر تم زبانی بیان کرنا چاہو تو بھی نہیں بیان کر سکتے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت، اور تیسرا درجہ یہ کہ نہ آنکھوں سے دیکھا ہو نہ زبان سے سنا ہو، لیکن آدمی تصورات میں بہت کچھ سوچ سکتا ہے۔ اور ہر ایک آدمی نے آپ نے سوچا ہوگا کہ تصورات میں کہ پری ہوتی ہے اور پری ایسی ہوتی ہے اور پری ایسی ہوتی ہے، سنا ہوگا کہ نہیں؟ حالانکہ پری کا وجود ہے کہاں پر، لیکن اس کے باوجود ہم پری کو سوچ سکتے ہیں۔ جنت کی نعمت کے لیے بتایا کہ اس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی عمدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں بنائی۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، جنت کی اتنی ساری نعمتوں کے بعد حدیث میں آتا ہے، تھوڑے سے مختصر سے ایک دو حدیثیں اس قسم کی میں آپ حضرات کو سنا دوں۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کچھ دن جنت میں رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد پوچھے گا کہ بھائی کیسی لگی جنت، کچھ کمی بیشی کی ضرورت ہے، کوئی اور کچھ چاہیے؟ تو یہ کہے گے کہ یا اللہ ہمارے تو سوچ سمجھ سے بھی یہ تو اونچی چیز ہے، اب اس میں ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ آج میں تمہیں ایک ایسی نعمت دینے والا ہوں کہ اس نعمت کا مقابلہ تم کسی چیز سے نہیں کر سکتے۔ لوگ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اب اس سے بڑھ کے بات اور کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو آج تک تو تم کو کھٹکا لگا رہتا تھا، پتہ نہیں اللہ راضی ہیں ناراض نہ ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ خوش رہیں ہم سے، ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش کیا کرتے تھے، اور خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ارے لگا رہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج سے اس کھٹکے کو نکال دو، اب میں کبھی تم سے ناراض ہونے والا ہوں ہی نہیں، سارے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ پھر کچھ دن کے بعد پوچھیں گے اور کچھ چاہیے؟ کہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا
کہ دیکھو ایک بھیڑ کی شکل میں، دمبے کی شکل میں موت کو لائی جائے گی، موت کو رکھا جائے گا، سارے جنتی کو بھی دکھلائی جائے گی اور جہنم والے بھی دیکھیں گے کہ موت لائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی موت کو موت دے دیں گے۔ اب تک تو مرنے کا ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اب موت کو ہی موت آ گئی، اس لیے اب کسی کو موت آنے والی نہیں، جنتیوں کو بھی موت نہیں آنے والی اور جہنمیوں کو بھی موت آنے والی نہیں۔ جنتی تو خوش ہو جائیں گے کہ لو بھائی، مرنے کا ایک ڈر لگا رہتا تھا، وہ ڈر بھی ختم ہو گیا، اور جہنم والے کہیں گے کہ یار ایک ٹھیک ہے بہت تکلیف ہوتی تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، موت کی ایک آس ایک امید رہتی تھی، اب وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آج میں تمہیں ایک اور نعمت دینے والا ہوں۔ یہ سوچیں گے ہمارے پاس اتنی ساری نعمت ہے، اس نعمت میں اور کون سی نعمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو جنت کی ساری نعمتیں اس دیدار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ نہیں، میں نہیں جانتا کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ بزرگوں اور دوستوں، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، بزرگوں کے حالات میں ہم نے پڑھا ہے، ہم تو دنیا میں ایسے مست ہو گئے ہیں کہ ادھر ہمارے ذہن جاتا ہی نہیں کہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی ملاقات کے لیے گئے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے گود میں سر رکھ دیا، اور ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جلدی ماتھو کیم نہیں اچکتا، اٹھاؤ جلدی۔ سمجھ میں؟ یہی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں کہ جنت میں حور آئے گی، محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے، کہتے ہیں کہ حور آئے گی تو میں اسے کہوں گا کہ قرآن پڑھ کے سنا اگر سنانا ہے تو، ورنہ چلی جا، مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ ان کو قرآن سے اتنی محبت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، پتھر، پہاڑ سب کے اوپر نعمت پیش کی، انہوں نے کہہ دیا ہم تو ڈر گئے، ہم نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا جا کہ ٹھیک ہے لاؤ بھائی۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہ انسان نے کیسے قبول کر لیا اور کیوں قبول کر لیا، کس چیز کے ذریعے سے قبول کر لیا۔ ایک مثال تو ابھی میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، وہ بتاؤں کہ تم اپنے لڑکے کو کہو کہ بیٹا تم میری بات مانو گے، امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، بڑی محنت کرو گے تو میں بہترین عمدہ BMW لے کر تمہیں دوں گا، فراری لے کر دوں گا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اور اس فراری میں ذرا تکلیف ہے، دیکھو صحیح طریقے سے چلانا، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں۔ جو ڈرپوک ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہ بھائی مجھے تو چاہیے ہی نہیں، لیکن ہمت والا ہوگا تو کیا کہے گا، ٹھیک ہے پاس ہونے دو، پاس ہونا ہماری بس کی بات ہے، محنت کریں گے اور پاس ہو جائیں گے تو پھر ہمیں فراری مل جائے گی بڑی گاڑی میں۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ سمجھ میں؟ جب انسان کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوشی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقرب بنائے گا، یہ ساری چیزیں بتائی ہوگی، تو انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اگر یہ نعمتیں ملتی ہے تو ہم
خطرہ کو مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو پھر ایک تیسری مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، لیکن وہ مثال اچھی نہیں، لیکن کیا کریں، ہمارا مزاج اتنا گندا ہو گیا ہے کہ جب تک گندی بات نہ بتا دیں وہاں تک ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ اگر کوئی آدمی آ کر کہے کہ ملکہ عالم بیوٹی کوئین کے ساتھ تمہارا نکاح کرایا جا رہا ہے، کیا خیال ہے، نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ کچھ نہیں سوچے گا، انکار کر دے گا کہ نہیں؟ کوئی بولتا ہی نہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ انکار کرے گا کہ نہیں کہ بھائی بیٹی ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کا جواب تو ہم دے نہیں سکیں گے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے والد اور حضرت کے دادا نظام الدین میں رہتے تھے، نظام الدین میں اور دلی میں قریب ہے، دلی میں حکومت تھی مغل سلطنت کی، تو ان بزرگوں کے تعلق ہوں گے ان کے ساتھ۔ تو حضرت مولانا اسماعیل کو یعنی دادا کو کہا کہ تمہارے لڑکے کو یحییٰ کا نکاح ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیں۔ تو حضرت کے دادا نے اپنے والد حضرت کے والد مولانا یحییٰ صاحب کو کہا کہ بھئی یہ مرزا صاحب بادشاہ ان کی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرانا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے نہ صاحب کہہ دیا کہ نہ، میں طالب علم آدمی لنگی پہن کر کتاب دیکھنے والا، اس کے پیچھے پیچھے پان کا ڈبہ لے کر کون گھومتا پھرے گا؟ تو وہ تو منع کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے میں اگر کوئی منع کرے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل رہی ہے، اللہ کی معرفت مل رہی ہے، اللہ کے محبوب بننے جا رہے ہیں، اللہ کے قریب سے قریب، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت، کوئی تکلیف ہی نہیں، کوئی پریشانی ہی نہیں۔ اس وجہ سے انسان نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ایک دوسری چیز رکھی، جو اصل امتحان ہے، جس کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نفس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ہر وقت وہ بری چیزوں کا، برے کاموں کا کرنے کا حکم دیتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان صرف اس میں ہی رکھا، ہمارے اندر خواہش رکھی، کھانے کا محتاج، اگر کچھ دن نہ کھائے تو مر جائے، سونے کا محتاج، اگر کچھ دن تک نہ سوئے تو پاگل ہو جائے، پینے کا محتاج، اگر کچھ دن تک پانی نہ پیے تو اس کا بدن پیٹرول کے بغیر ہی ختم ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں، خواہشات ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اور یہی خواہش جو ہے صرف ہمارے اندر ہے، دوسروں میں نہیں۔ اور یہ خواہش جو ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان اتنا رکھا کہ کھانے سے منع نہیں کرتا ہوں، پینے سے منع نہیں کرتا، جماع سے منع نہیں کرتا، وہ تمہیں جائز طریقے پر استعمال کر سکتے ہو، ناجائز طریقے پر تمہیں نہیں کرنا، کسی کا مال ناجائز طریقے پر نہیں کھانا، کسی کی ناجائز چیز کو استعمال نہیں کرنا، میرے حکم کے خلاف نہیں کرنا۔ گوشت کھا سکتے ہو لیکن ذبح شدہ گوشت کھا سکتے ہو، بغیر ذبح کیا ہوا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا، درگاہ کے نام پر ذبح کیا ہوا، یہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے اور یہی ہماری تکلیف ہے۔ اگر اتنی ہم نے تکلیف کو برداشت کر لی، نفس تو کہے گا جانوروں کی طرح کہ جدھر جانور مکلف نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا کھانا میرے لیے حلال ہے، کون سا کھانا میرے لیے حرام ہے، بس اسے تو کھانا چاہیے، وہ جہاں چاہے وہ منہ مار لیتا ہے۔
اگر انسان بھی اسی طریقے سے جہاں چاہے منہ مار لے تو قرآن کہتا ہے کہ اولئک کل انعام، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی ہے، سمجھ دے رکھی ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ بہرحال تو یہ اب نفس کے پاس آ گئی بات، اب یہ نفس کو کس طریقے سے درست کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ کل کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی سیاہ کار ہیں۔ یا اللہ ہم نے وعدہ کرنے کے بعد بھی وعدہ خلافی کی ہے۔ یا اللہ ہم اپنے برے کاموں کے اوپر اور اپنے کرتوت کے اوپر ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ یا اللہ اس مبارک رات میں جو بھی معافی مانگتا ہے، جو سچے دل سے معافی مانگے گا، یا اللہ تو اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا اللہ اس چھوٹی سی جماعت تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں سے عفو اور گزر کو وہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری پوری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے سچی تیری عشق، تیری محبت اور تیری معرفت ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ تیری ناراضگی سے بچنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ تو نے ہمیں بہت ہی مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یا اللہ اس کی ہر ساعت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ یا اللہ جو اس گھڑیوں میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہم تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا ہم سے نہیں ہو رہا۔ یا اللہ جیسا بھی ہو رہا ہے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، ہمارے فرائض کو قبول فرما لے، ہمارے نوافل کو قبول فرما لے، قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس رمضان کو ہماری زندگی کے سدھارنے کا سبب و ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی شکل پیدا فرما دے۔ یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اسی تہذیب پر ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما، اخلاق حسنہ نصیب فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے حساب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ میدان حشر کے حساب کتاب میں حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ آسان حساب فرما کر ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے حال پر رحم فرما۔ جن لوگوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ ہم سے دعا کے متمنی ہے، یا اللہ ان کے تمام جائز حاجاتوں کو پورا فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو اسلام سے بہک گئے ہیں یا اسلام سے ہٹ گئے ہیں، یا اللہ پھر سے ان کو رشد و ہدایت عطا فرما، اسلام کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر سب کو جمع فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ یہ بہت ہی مبارک عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ تیرے رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ یا اللہ تیری رحمت کے ہم بہت ہی محتاج ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ تیری رضامندی کے کام کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرما دے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.